بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سوال: فرش سلیمان علیہ السلام کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب: فرش سلیمان سونے اور ریشم کا تیار کردہ تھا۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا فرش بچھایا جاتا تھا۔ اس کے بیچ میں ایک منبر ہوتا تھا جس پر آپ علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ سوال: اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال: کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ جواب: عقبہ بن ابی محیط نے۔ سوال: دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی قدیم ترین مسجد ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے سلطان کا لقب کسے دیا گیا؟ جواب: سلطان محمود غزنوی کو۔ سوال: اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب: اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ سوال: کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کو دیکھا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور ان کے درمیان تو نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں کسی ایک پردے کے بھی نزدیک جاؤں تو جل جاؤں۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کب ایک ریشمی جوڑا پہنا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا دیا، میں اسے پہن کر نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار دیکھے تو اسے پھاڑ کر گھر کی خواتین کو دے دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال: دوزخ جس پتھر کے نیچے ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سریا ایک سبز پتھر کا نام ہے اور سریا کے نیچے اللہ پاک نے دوزخ کو بنایا ہے۔ اس میں ایک سردار جس کو مالک کہتے ہیں اور دوزخ اس کے تابع ہے۔ سوال: مسجد نبوی کی تعمیر میں چاروں خلیفہ راشدین نے حصہ لیا، لیکن خلیفہ راشدین کی ترتیب کیا تھی؟ بیان کیجیے۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع فرمائی تو پتھروں کو لانے کا حکم دیا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر لے کر اس کو اپنے دست مبارک سے رکھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، وہ ایک پتھر لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے برابر انہوں نے وہ پتھر رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اس طرح ایک پتھر رکھا۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ بہقی اور ابو لیلی کی بھی یہ روایت میں ہے۔ اس طرح اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ حضرات میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ جواب: وہ کون سے انبیاء ہیں جن کے 2 نام رکھے گئے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی نبی کے 2 نام نہیں رکھے گئے، محمد اور احمد، عیسیٰ اور مسیح علیہ السلام۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو جنت میں قرات کرتے سنا؟ جواب: حضرت عائشہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں سویا اور اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ میں نے ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے بدلہ نیک سلوک کا، یہ ہے بدلہ نیک سلوک کا۔ اور حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے تمام لوگوں کی نسبت اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نماز کو بیماریوں کا علاج بتایا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج ہے۔ جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ اس کی نسل قیامت تک قائم رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں بہت دیر تک قیام فرماتے تھے۔ اس سے نفس امارہ کا بھی علاج ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورت مزمل میں ہے کہ تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔